پتہ نہیں عمران خان نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ تو دھڑم تختہ ہو چکا ہے۔ جس کا دل کرے منافقت کے بغیر، کسی ڈنڈی مارے بغیر عوام میں نکل جائے۔ اور عمران جس کو حکومت کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو اٹ از این ارینجمنٹ، اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ۔ اگین پاکستان کو واپس پٹڑی پہ کون چڑھائے گا؟ دوسری اہم بات ہے جی، عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر حکومت کا دھڑم تختہ ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں عمران خان نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ تو دھڑم تختہ ہو چکا ہے۔ عوام جس کا دل کرے منافقت کے بغیر، کسی ڈنڈی مارے بغیر عوام میں نکل جائے۔ ایسا کریں، شہر میں جو حجاموں کی دکانیں ہیں وہاں جا کے بیٹھیں 15-20 منٹ، باری آپ کی آنے سے پہلے آپ اٹھ جائیں، جو ہمارا شو تھا ذرا حکومت کا چھیڑ کے پھر سنیں آپ کیسا کیسا نغمہ لوگ گاتے ہیں، ان کی شان میں کیسا کیسا قصیدہ اور کیسے کیسے الفاظ۔ تو دھڑم تختہ اور کیا ہوتا ہے؟ چمٹے رہنے سے تو کاروبار نہیں چلتا نا، دھڑم تختہ تو ہو چکا ہے۔ اور عمران جس کو حکومت کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو اٹ از این ارینجمنٹ، اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ۔ اگین یہ میں نہیں، نہ میں کسی کی زبان بول رہا ہوں، میں لوگوں کی زبان کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ باقی 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ میری پریشانی، میرا کنسرن اور ہے کہ ان کا دھڑم تختہ ہو بھی جائے جو پہلے سے ہو چکا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کو واپس پٹڑی پہ کون چڑھائے گا، اور اس کو واپس پٹڑی پہ آتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں لوگوں پہ کیا گزرے گی، کیا بیتے گی، کیا ہوگا؟ روزگار کہاں جائیں، بے روزگار کہاں جائیں گے بھوکے؟ ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے کہ 74% پاکستانی 74%، اور مجھے شک ہے یہ غلط، یہ 80% ہوں گے، 84% ہوں گے، جو اپنی آمدنیوں کے اندر رہتے ہوئے زندہ نہیں رہ پا رہے۔ بل دیتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے، بچوں کی فیس دیتے ہیں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کا بندوبست کرتے ہیں تو گھر کا کرایہ نہیں ہے۔ بھائی یہ اب ان کا تو دھڑم تختہ ہو گیا، تو ان کے بعد جو آنے والے ہوں گے اور ان کے بعد جو آنے والے ہوں گے وہ عام مظلوم معصوم پاکستانی کے ساتھ ان کا کیا کریں گے؟ دس از سم تھنگ وچ از بادرنگ می۔ باقی کوئی آئے کوئی جائے۔ اچھا، وہ شہباز شریف کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ آپ کا ویژن ہے، اور کیڑا ویژن؟ اس کی محنت ہے۔ آئی ایس پی آر کے جو جنرل ہیں انہوں نے کو بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انفرادی کوشش، یہ ہے کمپلیمنٹ، خراج تحسین اپنے ایک بچے کو، اپنے ایک نوجوان کو، یہ خراج تحسین تھے۔ مطلب جس مطلب ٹھیک ٹورے نہیں جانا، وہ بیٹھ نہیں سکتا بیچارہ سیدھا۔ یہ آپ کا ویژن ہے، کیڑا ویژن ہے؟ اس کا ویژن مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے۔ سو ایویں چمچا گیری۔ لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قوموں کی جو میراتھن ریس ہے اس میں بہت پیچھے رہ گئے۔ ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم میں، عوام کی صحت میں، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں، عدالتی انصاف، اقتصادی انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، یہ وہ میڈلز ہیں جو ہمارے سینے پہ ہوں گے تو وہ جچیں گے۔ اس وقت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بھوکے ننگے خاندان کی ایک آدھ کوئی اس کا کوئی لاٹری نکل آئے۔ تو جن چیزوں پہ ہمیں اصل میں فخر ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہیں۔ اپنی پریورٹیز کنفیوز نہ کریں، ہم ایب نارمل سے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شامل ہیں۔ کوئی ذلیل ہوتا ہے یا میچ ہارتا ہے، فلانا ٹی وی توڑ دیتے ہیں، نہیں تو خودکنا شروع کر دیتے، نہیں، اعتدال کے ساتھ اس نوجوان کی قدر کریں، عزت کریں، حوصلہ بڑھائیں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سامنا کریں۔ تو اور
ایک بات یاد رکھیں، قوموں کا ایک میدان ہوتا ہے کھیل کا میدان. ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ پیدا کرتی ہے، اور ظاہر ہے اسپورٹس کی ایک اپنی دنیا ہے، اس کی محنت ہے. آئی ایس پی آر کے جو جنرل ہیں انہوں نے کو بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انفرادی کوشش، یہ ہے کمپلیمنٹ، خراج تحسین اپنے ایک بچے کو، اپنے ایک نوجوان کو، یہ خراج تحسین تھے. مطلب جس مطلب ٹھیک ٹرے نہیں جانا، وہ بیٹھ نہیں سکتا بےچارا سیدھا. یہ آپ کا ویژن ہے. کیڑا ویژن ہے؟ اس کا ویژن مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی تباہی ہے. سو ایویں چمچا گیری. لیکن ایک بات ہے کہ جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم قوموں کی جو میراتھن ریس ہے اس میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے اصل مسائل یہ ہیں کہ ہمیں تعلیم میں، عوام کی صحت میں، لا اینڈ آرڈر میں، انصاف میں، عدالتی انصاف، اقتصادی انصاف، بے روزگاری کا خاتمہ، یہ وہ میڈلز ہیں جو ہمارے سینے پہ ہوں گے تو وہ جچیں گے. اس وقت یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی بھوکے ننگے خاندان کی ایک آدھ کوئی اس کا کوئی لاٹری نکل آئے. تو جن چیزوں پہ ہمیں اصل میں فخر ہونا چاہیے وہ کچھ اور ہیں. اپنی پریورٹیز کنفیوز نہ کریں. ہم ایب نارمل سے لوگ ہیں، ظاہر ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں میں شامل. ایسا کریں، شہر میں جو حجاموں کی دکانیں ہیں وہاں جا کے بیٹھیں 15-20 منٹ. باری آپ کی آنے سے پہلے آپ اٹھ جائیں، جو ہمارا شو تھا. ذرا حکومت کا چھیڑ کے پھر سنیں آپ کیسا کیسا نغمہ لوگ گاتے ہیں، ان کی شان میں کیسا کیسا قصیدہ اور کیسے کیسے الفاظ. تو دھڑن تختہ اور کیا ہوتا ہے؟ چمٹے رہنے سے تو کاروبار نہیں چلتا نا. دھڑن تختہ تو ہو چکا ہے. اور عمران جس کو حکومت کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو اٹ از این ارینجمنٹ، اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ. اگین یہ میں نہیں، نہ میں کسی کی زبان بول رہا ہوں، میں لوگوں کی زبان کی بات کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ باقی 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں گے. میری پریشانی، میرا کنسرن اور ہے کہ ان کا دھڑن تختہ ہو بھی جائے جو پہلے سے ہو چکا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کو واپس پٹڑی پہ کون چڑھائے گا، اور اس کو واپس پٹڑی پہ آتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. اتنی دیر میں لوگوں پہ کیا گزرے گی، کیا بیتے گی، کیا ہوگا؟ روزگار کہاں جائیں، بے روزگار کہاں جائیں گے، بھوکے. ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے کہ 74% پاکستانی، 74%، اور مجھے شک ہے یہ غلط، یہ 80% ہوں گے، 84% ہوں گے، جو اپنی آمدنیوں کے اندر رہتے ہوئے زندہ نہیں رہ پا رہے. بل دیتے ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے، بچوں کی فیس دیتے ہیں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کا بندوبست کرتے ہیں تو گھر کا کرایہ نہیں ہے. بھائی یہ اب ان کا تو دھڑن تختہ ہو گیا. تو ان کے بعد جو آنے والے ہوں گے اور ان کے بعد جو آنے والے ہوں گے وہ عام مظلوم معصوم پاکستانی کے ساتھ ان کا کیا کریں گے؟ دس از سم تھنگ وچ از بادرنگ می. باقی کوئی آئے. اچھا